السلام علیکم دوستوں صدر صدام حسین کو پھانسی کیوں دی گئی تھی؟ سابق عراقی صدر صدام حسین اپنی پھانسی سے کچھ وقت پہلے انگریز سپاہی سے کوٹ کیوں مانگتے رہے؟ کیا صدام حسین ابھی بھی زندہ ہیں؟ پھانسی کے 12 سال بعد سابق عراقی صدر صدام حسین کی لاش کس حالت میں نکلی تھی اور ان کے مقبرے کو کس نے اور کیوں تباہ کیا تھا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو عرب دنیا کے سب سے بااثر مسلمان حکمران سابق عراقی صدر صدام حسین کی موت کے بارے میں کچھ ایسے حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوں گے۔ امریکی فوج کا ایک عہدیدار عید سے 2 دن پہلے صدام حسین کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ 48 گھنٹے بعد آپ کو پھانسی دی جائے گی۔ اس وقت صدام حسین کپڑے دھو رہے تھے اور خاموش رہے۔ فوجی نے پوچھا، تم کپڑے کس لیے دھو رہے ہو؟ تمہیں تو پھانسی ہوگی۔ صدام حسین نے غصہ ہو کر امریکی فوجی سے کہا کہ تیرے اندر تمیز نہیں کہ ایک ملک کے سربراہ کے ساتھ بات کس طرح کی جاتی ہے؟ میں یہ کپڑے اپنے لیے نہیں دھو رہا ہوں، وہ سامنے جو قیدی نظر آ رہا ہے میں یہ کپڑے دھو کر اسی کو دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لاچاروں اور غریبوں کو وہ چیز دو جو آپ کو پسند ہو۔ پھر ٹھیک 48 گھنٹے بعد عید کی صبح صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی اور زبان پر کلمہ شہادت کا ورد تھا۔ جب محمد رسول اللہ کے الفاظ آئے تو آپ کو گرا دیا۔ عراق کے سابق صدر صدام حسین کی پھانسی کی کارروائی کی نگرانی کرنے والے فوجی کی جانب سے نئی اور حیران کن تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ مذکورہ فوجی کے مطابق صدام اپنی زندگی کے آخری لمحات میں سکون سے سرشار تھے اور ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ فوجی نے بتایا ہے کہ صدام حسین نے اپنی پسند کا ناشتہ طلب کیا اور اس کے بعد وضو کر کے نماز فجر ادا کی۔ پھر وہ پھانسی کے فیصلے پر عمل درآمد کا انتظار میں اپنے بستر پر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے۔ فوجی کے مطابق امریکی فوجی اہلکار صدام کی مسکراہٹ سے بہت زیادہ خوف محسوس کر رہے تھے اور موت کا سامنا کرتے ہوئے صدام کے انتہائی سکون کے سبب ان کی فوجیوں کا گمان تھا کہ عنقریب کوئی بم دھماکہ کر دیا جائے گا۔ صدام حسین سے جب اس کی آخری خواہش کے بارے میں پوچھا گیا تو صدام خاموش رہے۔ جب پھانسی کے لیے انہیں لے جایا جا رہا تھا تو صدام حسین سے دوبارہ آخری خواہش کے بارے میں پوچھا گیا تو صدام نے ایک پہرے دار سے بڑا گرم کوٹ طلب کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سردی سے کپ کپاتی حالت میں نمودار ہو اور اس کے عوام یہ گمان کر لیں کہ ان کا سابق صدر موت سے خوف زدہ ہے۔ فوجی نے خاص طور پر بتایا کہ صدام حسین مسکراتا رہا یہاں تک کہ کلمہ شہادت دہراتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سابق عراقی صدر کی یہ مسکراہٹ اس کی موت کے بعد بھی ایک پہیلی بنی ہوئی ہے۔ 1991 میں وہ حادثے کا شکار ہو گئے، چہرے پر چوٹیں آئیں، جس کے بعد ڈاکٹر ان کے چہرے پر پٹیاں لگانے لگا تو صدام نے منع کر دیا۔ صدام کا خیال تھا کہ وہ اس حالت میں کمزور اور لاغر نظر آئے گا اور وہ اتنے دن ٹیلی ویژن پر بھی نہیں آ سکے گا۔ صدام کی خوش لباسی کے چرچے پوری دنیا میں تھے۔ ان کے سوٹ لندن کے مشہور ٹیلر سیتے تھے۔ ان کے وارڈروب میں 300 قیمتی سوٹ اور 2500 جوتے تھے۔ ان کے 48 محلات تھے جن کی دیواریں سنگ مرمر کی تھیں۔ باتھ رومز کی ٹوٹیوں اور دروازوں کے ہینڈلوں پر سونے کا پانی چڑھا تھا۔ یہی صدام جب گرفتار ہوا تو دوران قید باتھ روم خود دھوتا رہا۔ کپڑوں کے 2 جوڑے دیے گئے اور پلاسٹک کا ایک سلیپر حاضر خدمت کیا گیا۔ 14 دسمبر 2005 کو خبر چھپی۔ خبر کچھ یوں تھی کہ صدام کو 2 برسوں میں جوتوں کا صرف 1 جوڑا فراہم کیا گیا اور صدام نے پچھلی پیشی کے دوران مطالبہ کیا کہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو نئے جوتے فراہم کیے جائیں۔ سقوط بغداد کے بعد امریکی فوج کا سپاہی ایئرپورٹ پر تلاشی لے رہا تھا کہ اسے ایک شاپنگ بیگ ملا۔ اسی بیگ میں صدام حسین کی وردی تھی جس پر تمام فوجی اعزازات اور تمغے سجے تھے۔ 2003 میں ہی اس سپاہی نے یہ وردی نیلام گھر کے حوالے کر دی۔ اس نیلام گھر میں 2005 میں یہ وردی نیلامی کے لیے پیش کی۔ ان کا خیال تھا کہ طویل عرصے تک حکمران رہنے والے صدام کی وردی لاکھوں ڈالرز میں فروخت ہوگی، مگر حیرت کی بات تھی کہ اس کی بولی $5000 سے شروع ہوئی اور 2006 میں $16000 پر رک گئی۔ بولی بڑھانے کی کوششیں ناکام ٹھہریں تو مجبوراً وردی $16000 میں بیچ دی گئی۔ عراق کے سابق صدر صدام حسین کو دسمبر 2006 میں پھانسی دی گئی تھی اور اس کے بعد اس کی میت کو ان کے آبائی قصبے العوجہ میں دفن کیا گیا تھا۔ پھر اس پر مقبرہ بنا دیا گیا تھا۔ تب امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے
خود سابق عراقی صدر کی لاش کو ایک فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے بغداد سے شمالی شہر تکریت میں منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ صدام کے قبیلے ابو نصر کے سربراہ شیخ مناف علی اندہ کے پاس لاش کی وصولی سے متعلق ایک دستخط شدہ خط موجود ہے۔ اس میں انہوں نے اس بات سے بھی اتفاق کیا تھا کہ میت کی بلا تاخیر تدفین کر دی جائے گی۔ اس کے بعد سے ہر سال 28 اپریل کو صدام حسین کی قبر پر زائرین کی بڑی تعداد کی آمد ہوتی ہے۔ یہ ان کی سالگرہ کا دن ہے اور اس روز وہاں آنے والوں میں اسکول کے بچے بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن حال ہی میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ان کے مقبرے کو شیعہ ملیشیاؤں پر مشتمل الحشدہ الشعبی نامی ایک فضائی حملے میں مسمار کر دیا ہے۔ الحشدہ الشعبی کو اس علاقے کو داعش سے پاک کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ صدام حسین کا مقبرہ کھلا ہوا تھا۔ بعض کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی حالہ ایک نجی طیارے میں سوار ہو کر تکریت آئی تھی اور وہ اپنے والد کی باقیات کو وہاں سے اردن ساتھ لی گئی تھیں۔ ڈیلی مانیٹر کی ایک رپورٹ کے مطابق جامعہ کے ایک پروفیسر کا کہنا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ انہوں نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ حالہ کبھی عراق واپس نہیں آئی ہیں۔ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ صدام حسین کی باقیات کو کسی خفیہ جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہو، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ کس نے یہ کام کیا اور لاش کو کہاں منتقل کیا گیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ صدام حسین کے مقبرے کے ساتھ وہی معاملہ پیش آیا ہو جو ان کے والد کی قبر کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ان کے والد کی قبر کو نامعلوم افراد نے دھماکے سے اڑا دیا تھا، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ عراق میں بعض لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو اب تک یہ یقین رکھتے ہیں کہ صدام حسین زندہ ہیں اور وہ مصلوب نہیں ہوئے تھے۔ ان میں بغداد کے ایک مکین ابو سمر بھی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ صدام مرا نہیں تھا بلکہ ان کے کسی ہم شکل کو پھانسی دی گئی تھی۔ امید ہے دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔